بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. حاضر خدمت نذیر عالم پروگرام کرنٹ سینیریو کے ساتھ اور Z9 چینل. ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے مختلف لوکل اور انٹرنیشنل امور کے اوپر. کچھ باتیں ہوں گی، کچھ لوکل پالیٹکس کے اوپر، کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر، جس کے اندر پہلے سر فہرست ہے کینیڈا کا جو ڈیسیجن ہے یو ایس بارڈر کو کھولنے کا. اس کے اوپر بات ہوگی کہ اس کے کیا ریپرکیشن ہوگی اور اسی کیا، کیونکہ جو بارڈر ہے، لینڈ بارڈر جو ہے، یہ کافی عرصے سے کلوز تھا. اسینشیل ٹریول تو الاؤ تھا، لیکن نان اسینشیل ٹریول کو انہوں نے کلوز کیا ہوا تھا. تو نومبر سے یہ اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہم لوکلی پالیٹکس کے اوپر اگر بات کریں گے تو جو لیفٹیننٹ جنرل ٹریور کا جو کیس ہے جو پیش ہوا، جس کے اندر ان کی جو پروموشن تھی اس کو روک دیا گیا ہے آن دا چارجز آف سیکشول ہراسمنٹ. اس کے علاوہ پروڈکشن آف ویکسین کے اوپر بھی بات کریں گے. جو کینیڈین اپنی ویکسین جو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو لوکل اس کی پروڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں، آیا وہ کتنی سکسیسفل ہوگی اور کیا وہ ٹائملی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان کو ڈسکس کریں گے. ادھر جو آج کل جو ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے، جس میں کہ فوج کی جو کچھ تقرریاں اور کچھ تبادلے جو ہوئے ہیں اس سلسلے کے اندر گورنمنٹ اور فوج کا جو ایک آمنا سامنا ہوا ہے، کچھ کنفرنٹیشن ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کی جائے گی. اس کے علاوہ چائنا کے اوپر بات ہوگی کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو چائنا میں ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ چائنا اس وقت بہت ایگریسو موڈ کے اندر ہے. اور جو وہاں پر جو ان کے جو مختلف قسم کے جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، جس میں چاہے وہ انڈیا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ یا ساؤتھ چائنا کے اندر ان کے آئلینڈس کا ڈسپیوٹ ہو، اس کے اوپر ان کا ایگریشن، اور تائیوان کے اوپر کیسا ان کا اسٹانس اب جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگلی بات ہم کریں گے افغانستان کے اندر، جس کی افغانستان کی چونکہ اب گورنمنٹ کو فارم ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں اور اب آہستہ آہستہ زندگی وہاں پہ نارملنسی کی طرف آ رہی ہے. تو اس میں جو انٹرنیشنل ایڈ ہے اس کے اندر یورپین یونین کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن ابھی سامنے آیا، اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کشمیر ایشو کے اوپر، جو اگین جو ہماری پاکستان اور جو انڈین ڈائسپورا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کی انفارمیشن کے لیے بھی کہ کشمیر کا ایشو اس وقت کیا ہے اور وہاں پر اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. پلیز ریمین وتھ اس. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario, M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جناب. جیسے کہ جانے سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کینیڈا کا جو یو ایس بارڈر کا جو اوپن کرنے کا جو سینیریو ابھی آیا ہے، اس میں کینیڈین گورنمنٹ اور یو ایس گورنمنٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور یو ایس گورنمنٹ ہیز الاؤڈ آلسو کہ اب کینیڈا میں لینڈ جو ٹریول ہے، جس میں پہلے ہمارے پاس صرف جو الاؤڈ تھا وہ صرف اسینشیل ٹریول الاؤڈ تھا، یہ نان اسینشیل ٹریول جو ہے یہ اب اس میں الاؤ ہو جائے گا. ناظرین، جیسے کہ آپ کی نالج کے اندر ہے کہ کینیڈا اور یو ایس جو ہے وہ جب نارتھ امریکہ کا ذکر ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ کینیڈا کا ذکر لازم و ملزوم ہوتا ہے، کیونکہ کینیڈا جو ہے ہم جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ہیں یہ جو بھی ہے، لیکن ہماری جو اکانومی اور ہماری جو ایون سیاست بھی اور یہاں کا جو سوشیو اکنامک جو ایک پورا فیبرک ہے وہ بڑا ایمبیڈڈ ہے یو ایس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہماری لوکل کینیڈینز ہیں ان کی جو اکراس دا بارڈر جو ان کے ریلیشن شپ ہیں، جس کے اندر ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی جابز ہیں، ان کے بزنسز ہیں، وہ اتنے زیادہ قریب ہیں کہ آپ اس کے اندر بارڈر کو بند کرنا
کرنا یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا, اور یہ میرے خیال میں ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہوا, کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کا جو بارڈر ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انڈیفینڈڈ بارڈر کے طور پہ مشہور ہے. یعنی یہ وہ بارڈر ہے جس کے اوپر کوئی ایسا فوج نہیں ہے, اور یہ دنیا کی سب سے بڑے کسی بھی دو ممالک کے درمیان جو ہے سب سے بڑی بارڈر ہے. اس بارڈر پہ بے تحاشا انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں جہاں سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ سٹارٹ کریں آگے بالکل جو امریکن جو ریاست ہے مین, وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جا کے سیٹل تک جاتا ہے اور ہمارے یہاں برٹش کولمبیا تک جاتا ہے, تو اس کے اندر بے تحاشا چیک پوائنٹس ہیں, بے تحاشا مطلب وہاں پہ جو وہ ہیں آفیشیلی یہاں پر ٹریول کرنے کو مانیٹر کیا جاتا ہے. آلدو کہ کئی جگہ اسپاٹس ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ فریلی ٹریول بھی کرتے ہیں بغیر کسی ڈاکومنٹ کے, آل دے نیڈ از کپل آف آئی-ڈیز. لیکن جب یہ پینڈیمک کے سلسلے میں جب یہ قدم اٹھایا گیا تو اب اس میں یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا, اور لوگ اب اس ڈیسیجن کے آنے سے بے تحاشا خوش ہیں, جو کہ میں کل رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا, اسپیشلی ینگسٹرز جو جانے والے ہیں, کیونکہ کینیڈا چونکہ بہت ہی ایک کولڈ کنٹری ہے, اور یہاں پر ونٹر ٹائم کے اندر اسپیشلی یہاں سے جو ہم اس کو امریکہ میں مشہور ہے کہ جنوبی امریکی جو جنوبی ریاستیں ہیں ادھر بے تحاشا ٹورزم بڑھتا ہے جب کینیڈا کے اندر ونٹر آتی ہے, اور یہاں سے بے تحاشا لوگ موو کر جاتے ہیں جنوب کی ریاستوں میں, اسپیشلی فلوریڈا کی طرف اور کیلیفورنیا وغیرہ کی طرف. تو اس میں اب سچویشن یہ ہے کہ ایمبیگوٹیز کافی ہیں, کیونکہ ایمبیگوٹیز ان دا سینس یہ کافی ہیں کہ لوگ اگر جائیں گے تو کیا ان کو ٹریول ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے جو اس کے اوپر جو ٹریول کیا جاتا ہے کیا وہ اس کی بیسس پہ کیا ان کو واپسی پہ دوبارہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا. اب تک کی جو صورتحال رہی ہے اس کے اندر تو ابھی تک کوئی ایسی کلیئر پالیسی نہیں اناؤنس ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کینیڈین ٹریول کریں گے امریکہ میں تو واپسی پہ ان کو لازمی اپنا ایک PCR ٹیسٹ جو ہے دوبارہ سے کرانا پڑے گا. اگین یہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہوگی, کیونکہ امریکہ کے اندر اس کے چارجز 150 سے 200 US تک جا سکتے ہیں. تو کینیڈینز کے لیے ٹریول کرنا, PCR ٹیسٹ کروانا یہاں سے جاتے ہوئے وہاں سے واپس آتے ہوئے, جبکہ نارملی یہ ٹریولز بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کے زیادہ تر ٹریول 2, 4, 5 دن کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر 72 آورز کے اندر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ادروائز یہ کہ آپ کو اس کا کرنا پڑے گا. تو اس بارے میں بھی کوئی ایسا کلیئر پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس میں جو کینیڈین ایک جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ٹریور, تو ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایک جیسے کہ لاسٹ پروگرام پہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, آپ کو ناظرین جیسے کہ علم میں ہوگا کہ کینیڈا میں جو سیکشول ہراسمنٹ یا اس قسم کے کیسز کو کافی سیریس لیا جاتا ہے, اور یہ ایلیگیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آلدو کہ یہ کوئی چارجز ابھی تک پروو نہیں ہوا, اور ان کے آفس نے اس کو پورا فل ڈینائی کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ٹریور جو ہے وہ اس قسم کی کسی چیز میں انوالو تھے, لیکن ان کے اپنے آفس نے ہی یہ بیانیہ جاری کیا کہ چونکہ ان پہ یہ الزام لگ چکا ہے اور جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو پروموشن کے لیے پیش کر سکیں. تو اس سلسلے کے اندر ابھی مزید جو انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے, اس میں جیسے بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اس میں اپڈیٹ دیں گے. اس کے بعد کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی طرف بات کرتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بہت نیا موڑ آیا, میں کہوں کہ نیا تو ان دا سینس PTI کے لیے نیا ہے, لیکن یہ موڑ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے. ہر بار جب بھی کوئی جمہوری حکومت پاکستان کے اندر آئی ہے تو اس نے ہمیشہ ایک کنفرنٹیشن کی فضا رکھی ہے آپ کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ کی آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ جو جمہوری گورنمنٹ ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے, اس میچیور نہیں ہے, یا ان کی جو کرپشن ہے یا جو چیز ہے اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ رکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا دے ہیو ٹو بی لائک اے واچ ڈاگ, مطلب یہ کہ وہ ایک ان کے اوپر ایک ایسی اتھارٹی ہو جو ان کو چیک کر سکے. ناظرین یہ بحث کافی کامن ہے ہمارے اسپیشلی پاکستانی سرکلز کے اندر, کہ آپ مختلف جگہوں پہ جائیں تو عام طور پہ یہی بحث ہوتی ہے کہ یہ ان کا قصور ہے یا یہ ان کا قصور ہے. تو میرے خیال میں یہ بحث ایسی ہے کہ مرغی پہلے ہوئی انڈا پہلے ہوا, تو کبھی نہ ختم ہونے والی بحث ہے. اصل چیز یہ ہے کہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو اسپیشلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آدمی کی قابلیت کے مطابق ہوتی ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر آپ ایک آدمی کا ایک رجحان, ایک اس کا ایپٹیچیوڈ ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے, ایک آدمی کا رجحان ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, تو ایک اس کی اپنی پرسنل انکلینیشن ہوتی ہے. کوئی آدمی, کچھ لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, وہ ارلیئر ایج سے ہی اپنا ایک شو کرتے ہیں, ایک ٹرینڈ شو کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ یہ رجحان یا اپنا ایپٹیچیوڈ شو کرتے ہیں تو آپ اس فیلڈ کے اندر جاتے ہیں, پھر اس فیلڈ کے اندر آپ اس کی ریکوائرڈ ایجوکیشن لیتے ہیں, اس کی ٹریننگ لیتے ہیں, اس کے اندر ٹائم گزارتے ہیں, پھر ایک سرٹن عرصے کے بعد آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہی ہے کہ جب تک کہ آپ
اسپیشلٹی وائز لوگوں کو یعنی کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں ان کو اس کی صحیح جگہوں پہ نہیں بٹھائیں گے تو آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں ملیں گے. سیکورٹی فورسز کا جہاں تک تعلق ہے تو سیکورٹی فورسز یس آپ کی آرمی جو ہے وہ بہت پروفیشنل آرمی اور بہت ٹرینڈ آرمی ہے, لیکن دیکھیں یہ جو فوج کا ایک اپنا جو ٹریننگ کا سیٹ اپ ہوتا ہے یا ان کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے جو وہاں پہ ان کی ایک ٹائم گزرتا ہے وہ ایک سرٹن ایک ان کا ببل ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہوتے ہیں, جس کے اندر ان کو ہر چیز کو ایک سرٹن اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از فرام دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ, اور ماشاء اللہ سو فار دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب. جہاں تک بات آتی ہے کہ چونکہ وہ اف اے پرسن از اے ویری گڈ ڈاکٹر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک ریسٹورینٹ کا شیف بنا دیں گے اور وہ ریسٹورینٹ کو بڑی اچھی طرح چلا لے گا, بلکہ ریسٹورینٹ کا شیف بھی شاید اس طرح اچھی طرح نہ چلا سکے جو ایک اچھا مینیجر جو ہے اس کو مینیج کر سکے گا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس یہ ایک ڈیلیما رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو ان کی رائٹ پوزیشنز پہ نہیں بٹھایا جاتا, یہ تصور کیا جاتا ہے چونکہ یہ صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو شاید ان کو ایمبیسڈر بھی ان کو لگا دیں, کسی کمپنی کا سی ای او بھی ان کو لگا دیں, ان کو ہیڈ اس کا لگا دیں تو یہ ہر چیز کو صحیح کر دیں گے. دیکھیں جی وہ ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو شاید اپنا رزلٹ دے سکیں, لیکن شاید اس کی پروڈکٹیوٹی کے اندر وہ فعال کردار اپنا نہیں ادا کر سکیں گے جو ایک پروفیشنل آدمی کر سکے گا. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ دنیا بھر کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اگر ہم اپنے یہاں پہ لوکل بھی نظر ڈالتے ہیں اور پڑوس میں بھی ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ان ممالک کی سکسس کا تعلق ہے تو یہاں پر جو سیزن ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, جو سیزن بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہی چیزوں کو رن کرتے ہیں. اسی طرح جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جو سی ای اوز ہیں یا جو پروفیشنل جو کمپنیز ہیں, آپ ایپل کو لے لیں, آپ امیزون کو لے لیں, جو بھی کمپنی ہے جو بہت سکسس سٹوریز ہیں ہمارے سامنے, تو آپ اگر ان میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بڑی اچھی نظر آئے گی کہ میرٹ جو ہے نا وہ ان کے یہاں ٹاپ پرائرٹی ہے, یعنی کہ میرٹ کے بغیر کسی کوئی چیزیں اگر آپ اس چیز کے قابل ہیں تو وہ آپ کا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی رنگ کیا, آپ کا نسل کیا, آپ کا مذہب کیا, آپ کو وہ پوزیشن اوارڈ کی جائے گی. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری جو امریکن جو ٹاپ کمپنیز ہیں, اسپیشلی آئی ٹی کمپنیز, اس میں آپ کو انڈینز کافی نظر آئیں گے. جہاں تک اب عمران خان کی اس گورنمنٹ کا جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہوئی ہے اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب جو پارلیمانی اجلاس ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا جو ایک پروسیجرل ایشو تھا جس کے اندر اپوائنٹمنٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہے, چونکہ وہ پرائم منسٹر آفس سے ہونا ہوتا ہے تو وہ کہیں اس پروٹوکول کو فالو نہیں کیا گیا, اور جو اس میں اسپیشلی جو آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں, چونکہ جو پروٹوکول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آرمی چیف یا آئی ایس آئی کی جو چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی اپوائنٹ ہوتی ہے. آلدو اس کے اندر میں کلیئر کر لوں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی تو پرائم منسٹر ہاؤس سے, بٹ ریکمنڈیشن جو ہیں وہ اس کی جی ایچ کیو سے ہی آتی ہیں. جیسے کہ اگر چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے یا آئی ایس آئی کے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو جو ہوتا ہے وہ اپنا بیسڈ آن دیئر اون انٹرنل پروسیجرز وہ ریکمینڈ کرتا ہے 4 یا 5 ناموں کو, اس کے اندر جو سینیورٹی کے حساب سے ہوتے ہیں وہ 3 4 5 نام دے دیتے ہیں, وہ پرائم منسٹر کو سمری پہنچا دی جاتی ہے. پھر پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لے اور وہ اس کی بیسس کے اوپر وہ اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن ریکمنڈیشن انہی کی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہوا یہ کہ اب یہ اس بات پہ ایک خاصا ایک تاثر ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ جو جی ایچ کیو نے ڈائریکٹ کر لیا وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پی ایم ہاؤس, تو اس کے اندر کیا یہ ڈیلیبریٹ تھا یا دیٹ واز این اوور سائٹ, اور جو کہہ رہے ہیں لوگ بہت سارے جو اس میں اب 2 قسم کے آپ کو لوگ ملیں گے جس کے اندر جو ایک پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے مخالف لوگ ہیں, یعنی اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہیں, تو ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے. جہاں تک جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ کوئی ایسی بڑی سچویشن نہیں ہے اور یہ سالو ہو جائے گا, اور عمران خان نے ان سے بات کر لی ہے, اور عمران خان چاہتے تھے کہ فیض حمید چونکہ افغانستان کی سچویشن ایسی چل رہی ہے جس کے اندر ان کو کرنٹلی رہنا چاہیے, اور جی ایچ کیو کا اپنا ایک موقف تھا کہ بھئی چونکہ ایک آرمی کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے, ان کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں, ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ, ایک ٹینیور سے زیادہ ایک چیف جو ہے کسی ایک پوزیشن کے اوپر زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتا. یہ تو پی ٹی آئی یا ان کے جو حامی ہیں ان کا موقف ہے. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اور ہمارا بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آرمی آپ کی جو فوج ہے وہ اس معاملے میں اتنی کیئرلیس ہو سکتی ہے کہ وہ بغیر پرائم منسٹر کو بتائے ہوئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر دے اور اس کے بعد وہ اس کو ریٹریکٹ کرے. میرے خیال میں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ہڈن میسج ہے, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی جو سیاسی پارٹیز چاہے جو بھی ہوں, ایون پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ ایک ہی پیج پہ کیوں نہ ہو, لیکن ان کو ایک سرٹن انڈر چیک رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ آپ
اگر اس کو مانے یا نہ مانے کہ ہمارے یہاں ایک جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ اپنے لیول پہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کافی چاہیے ہوتی ہے. تو اب دیکھنے والی سچویشن یہ ہوگی کہ کیا جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ اب کیا اناؤنس کرتے ہیں, کیا وہ انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں جو, کیونکہ عمران خان کے آفس سے اب یہ ہوا کہ وہ انٹرویو کریں گے ان چاروں جو ریکمنڈڈ جنرل ہیں فار دا پوزیشن آف ISI چیف, تو اس میں پھر وہ سلیکٹ کریں گے. تو اب اس میں جو ان کی سلیکشن ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر تو وہ ندیم انجم جو کہ پہلے GHQ کی طرف سے ریکمنڈڈ تھے انہی کو سلیکٹ اگر کرتے ہیں تو پھر معاملہ دوسرا ہوگا. اگر وہ چینج کرتے ہیں اور کوئی کسی دوسری اپوائنٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو لیتے ہیں اس کی چیف پوزیشن کے لیے, تو یہ دونوں جو ہیں بڑا میٹر کریں گی. اس سے ڈفرینٹ میسیجز جائیں گے. اب میسیجز کیا جائیں گے؟ اگر تو انہوں نے اس کے خلاف گئے اور انہوں نے جناب ندیم انجم کو سلیکٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور عمران خان اپنی پاور پہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا اپنا ایک انالیسز یہ ہے کہ پیپل لائک عمران خان, بعض لوگ ہوتے ہیں بہت ایمبیشیس لوگ ہوتے ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک عمران خان از ون آف دیم جو کرنا چاہتے ہیں اور جو ریئلائز کر رہے ہیں کہ بغیر پاکستان میں ایکچوئل پاور کے, پاور مینز دیٹ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ, جو آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور ہے اس کے بغیر آپ اس ملک کے اندر کوئی میجر چینج نہیں کر سکتے جلدی جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ عمران اگر اس کو کرتے ہیں اور ان پرائم منسٹر اور ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں کسی دوسرے صاحب کو, تو اس سے ان کا ایک یہ اسٹیبلش ہوگا کہ وہ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے اوپر یا فوج میں ان کی فیور کے لوگ موجود ہیں. اگر وہ کرتے ہیں کہ وہ ندیم انجم کو یہ ریکمنڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا فوج کا ابھی بھی پورا فل کنٹرول جو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا پورا کنٹرول جو ہے آپ کے پولیٹیکل سسٹم پہ ابھی بھی موجود ہے. سچویشن اگین دیکھنے والی ہوگی کہ کیا آگے آنے والے دنوں میں حالات ہوتے ہیں. جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں کوئی بہت اچھی سچویشن PTI گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جو حالات ہیں جو اسپیشلی جو اکنامک فرنٹ کے اوپر ہیں وہ کافی ٹف ہو چکے ہیں. اسی طرح جو باقی جو پولیٹیکل سینیریو کے اوپر اپوزیشن پارٹیز کا ایک الحاق ہوا ہے, PDM جو ان کے کنٹینیوس ان کا ایک پین ان دا نیک ان کے لیے بنا ہوا ہے, اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر آپ کا چونکہ ابھی مولانا فضل الرحمان کو JUI کو ان کے جو ایک PTI کے MNA انہوں نے جوائن کیا ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو PTI سپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ جمالی کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ٹاپل ہونے والی ہے. اس کے پر ان کے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ان کے لیے جمع کرا دی گئی ہے, تو موسٹ لائکلی وہاں پر بھی ایک چینج آئے گا. تو یہ آنے والے دن ٹف ہوں گے PTI کی گورنمنٹ کے لیے. یہ میرے خیال میں آنے والا سال بہت ٹف ہوگا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. تو اگر تو یہ کوئی بہت میجر چینجز لے آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے لیے کافی سچویشن ٹائٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ یہ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. پلیز ریمین وتھ اس. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Welcome back.
ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو نئی طالبان گورنمنٹ ہے ان کا آہستہ آہستہ اب وہ پاور گرپ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے اندر. انہوں نے جیسے کہ کچھ جو کہتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سچویشن اب کیسی جا رہی ہے. تو ابھی ایک انیشل جو خبریں آئی ہیں اس کے اندر جیسے کہ انہوں نے کابل کا جو ایئرپورٹ ہے حامد کارزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کا نام چینج کر کے کابل ایئرپورٹ رکھ دیا. اسی طرح مختلف جو برہان الدین ربانی یونیورسٹی یا مسعود چوک جو ہے ان کے یہاں پہ تھا یا بش مارکیٹ یا اس طرح کے جو نام تھے, اچھا یہ جو نام ہے یہ چینج کر کے انہوں نے دوبارہ سے مجاہدین مارکیٹ یا مطلب اس میں کابل ایئرپورٹ یا کابل یونیورسٹی جو کیا ہے اس سے جو اپیرنٹلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا نام بدلنے سے کیا اس یونیورسٹی کے اندر یا اس ایئرپورٹ کے اندر کوئی مطلب کوئی میجر چینجز تو نہیں آئے گی, لیکن یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ان کا جو ٹالرنس لیول کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید وہ جو پرانی جو گورنمنٹ ہے یا حامد کارزائی وہاں پہ چونکہ کابل میں بیٹھے ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی نیکسس بن جائے گا, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں گے, کیونکہ جب وہ نام کو رکھنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے اور وہ کہیں پہ پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. آلدو وہاں پر ریسنٹلی کچھ دھماکے بھی ہوئے ہیں, قندوز وغیرہ کے اندر بھی جو امام بارگاہ کے اندر بھی دھماکہ ہوا اور باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہے جو کہ داعش نے جس کی ذمہ داری قبول کی. آلدو کہ وہاں پہ خراب کرنے کی سچویشن کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اچھی چیز یہ نظر آئی کہ طالبان کا ہولڈ آن دا جو ٹیریٹری ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑا سوئفٹلی جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اپریہینڈ کیا, بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے اور بڑی سخت قسم کی جو ہے سزائیں بھی دی ہیں جو کہ ابھی کچھ کیونکہ آفیشیل نیوز نہیں ہے کچھ وہاں پہ رپورٹرز نے رپورٹ بھی کیا ہے. اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی جو مختلف علاقوں کے اندر وہ کافی جنرل جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کرائمز کی اور جو جنرل آپ کے جو ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ یا اس ٹائپ کی جو چیزیں اس کے اندر بہت بہتری دیکھنے میں آئی ہے. یہ مختلف قسم کی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا ہے کہ وہاں پر چونکہ وہ سستا اور فوری انصاف جو طالبان پرووائڈ کر رہے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ, اس سے لوگوں کا کانفیڈنس لیول بہت بہتر ہو رہا ہے. دوسری اچھی خبر افغانستان کے حساب سے جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے یورپین یونین کی طرف سے. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یورپین یونین نے 1 بلین یوروز کا جو پیکیج ہے وہ افغان گورنمنٹ کے لیے اناؤنس کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایڈیشنل کافی پیسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں جو کہ سپورٹنگ ٹو ڈفرینٹ سیکٹرز آف سوسائٹی ہوں گے. اس کے اندر اچھی چیز یہ کہ انہوں نے کچھ پیسہ الوکیٹ کیا ہے ڈائریکٹلی جو ان کے نیبرنگ کنٹریز جس طرح پاکستان, تاجکستان وغیرہ, ازبکستان, ایران وغیرہ جو ہینڈل کر رہے ہیں جو ریفیوجیز کرائسس کو ہینڈل کریں گے یا ان کی ڈائریکٹلی اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر وہ انوالو ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, اندازہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور اس وقت جو ہے وہاں پر جو کرنسی بھی یوز ہو رہی ہے جو افغانستان کے اندر جو بازاروں کے اندر جو کابل مارکیٹ کے اندر ہے وہ پاکستانی کرنسی کے اندر ڈیلنگ ہو رہی ہے کیونکہ US ڈالر کی وہاں پہ شارٹیج ہے اور چونکہ جو فنڈز ہیں وہ امریکن فریز کیے ہوئے ان کے, تو ان کے پاس ٹریڈنگ کے لیے کوئی آپشن نہیں بچا. تو چونکہ پاکستان ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے تو پاکستان کے اندر کافی کم جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ انسٹیڈ آف ڈیلنگ ان ڈالرز US ڈالر تو وہ بیسکلی اس میں پاکستانی روپوں کے اندر بھی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ناظرین کشمیر کی سچویشن کی طرف. اگین ہمارے خطے کے اندر ایک بہت بڑا جو ہمارا ایشو ہے جو پاکستان اور ہندوستان کا اور ساؤتھ ایشیا کا اور دنیا کا سب سے بڑا یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا ایشو. ناظرین افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے بعد جو پچھلے 1-2 ماہ سے جو خبریں آ رہی تھیں اور خاص طور پہ انڈیا سے جو خبریں آ رہی تھیں اس میں کافی ایک ان کی یہ تھی اپریہنشن یہ تھی کہ شاید یہ جو افغانستان کے اندر جو طالبان کا جو ٹیک اوور ہے یہ انکریج کرے گا کشمیر کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں ان کو, اور ان کو یہ ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل بوسٹ ملے گا کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان امریکہ جیسی سپر پاور کو دھکیل سکتے ہیں اور ان کو باہر کر سکتے ہیں 20 سال میں صرف آن دا بیس آف دیئر اون ول, تو کیا کشمیر کے اندر یہ سچویشن نہیں ہو سکتی. اور ناظرین یہ میرے خیال میں کہ ہندوستان کا یہ جو ایک خوف تھا یا ان کا ایک اپریہنشن بھی اس کو کہہ لیں ایک اچھے الفاظ میں, تو وہ کسی حد تک صحیح ثابت ہو رہی کیونکہ آلدو کہ وہاں پر ابھی ریسنٹلی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ آل آف اے سڈن یہ ہم اس کو کہیں کہ وہاں پہ انتفادہ دوبارہ سے شروع ہو گیا, نیا انتفادہ شروع ہو گیا, چوتھا انتفادہ جس کو کہیں کہ اپرائزنگ شروع ہوئی بھی ہے اور جس کے اندر ایک
ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے وہاں پر ٹارگٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرنٹ جو بی جے پی گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ڈومیسائل ایشو کی اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ جو پاپولیشن کو ڈس بیلنس کیا جائے. تو وادی کے اندر انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پر چن کے جو نان مسلم جو اقلیتیں ہیں, آلدو کہ انہوں نے مسلم بھی تقریباً کوئی 30 سے قریب لوگوں کو گن ڈاؤن کیا ہے, جس کے اندر تقریباً کوئی 22 سے قریب مسلم تھے اور تقریباً 7 یا 8 کے قریب جو ہے وہ مختلف ہندو اور سکھ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, کچھ اسکول ٹیچر تھے, کوئی کیمسٹ تھے. تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اب یہ نئی خوف کی لہر وہاں پہ آئی ہے جس کی وجہ سے میسو مائگریشن وہاں پہ جو مائنورٹیز تھیں انہوں نے شروع کر دیا اور وہ وہاں پر اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کر رہے. اور یہ بالکل ان دا ہارٹ آف سری نگر ہوا ہے, چونکہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ وہ ہے جو ان کا بالکل آپ ایک تقریباً کوئی 7 سے 10 لاکھ کی ملٹری ریگولر ملٹری پریپیرر ٹروپرز وغیرہ ان کے باقی سارے جو ہیں وہ وہاں پر بیس ہیں. ان کے ہوتے ہوئے سری نگر کے ہارٹ میں اس قسم کی کارروائی کر دینا, اس کے بعد پونچھ سیکٹر کے اندر بھی جو جموں کے اندر بھی انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا دائرہ بڑھایا اور وہاں پر تقریباً کوئی 6 کے قریب جو ہیں وہ جو انڈین جو فوجی جوان ہیں ان کو اس میں آفیسر بھی شامل تھے, تو ان کو بھی جو ہے ایمبوش کیا گیا, ان کو گھات لگا کے ان کو بھی ہلاک کیا گیا. یہ ایک بڑی فنامنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آل آف اے سڈن اس کے ساتھ نا وہ سارا جو ایک ہندوستان کا ایک وہ تھا کہ جی جو آرٹیکل 370 کی ابالیشن کے بعد جو سچویشن وہ بتا رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سچویشن ویری مچ بیک ٹو نارمل ہے اور وہاں پہ حالات بڑے نارمل ہوئے اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں اور پارٹ آف انڈیا وہ بن چکا ہے. تو وہ ان کے دعووں کی اس میں قلعی کھل گئی, کیونکہ اس میں اب صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے سچویشن جو ہے بجائے صحیح ہونے کے یہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اس کا جو سب سے ایک ڈینجرس ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈینجرس ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ یہ جب سچویشن ان کی خراب ہوگی, اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسے کنکریٹ پروف نہیں ہے. ہندوستان کی جو امیت شاہ کی جو ریسنٹلی گوا کے اندر ان کی ایک وہ تھی تقریر تھی, اس کے اندر انہوں نے ڈائریکٹ ایک تھریٹ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا پھر دوبارہ سے سرجیکل سٹرائکس پاکستان پہ کریں گے اور اس قسم کے جب واقعات کشمیر میں ہوں گے تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا اور ہم اس کو اندر دوبارہ کریں گے. اور جس طرح ہم نے پہلے سکسیسفلی 2018 میں اور 2016 میں اڑی سیکٹر میں اور پھر جو ان کا جو بالا کوٹ کے اندر جو اسٹرائک کی ہیں اس قسم کی ہم اسٹرائک کریں گے. اچھا, وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے سکسیسفل اسٹرائک کیا جو کچھ کیا, لیکن اس کا جواب میں جو ہوا اس کے بارے میں جو سکسیسفل ہوا اس کی وہ کوئی ذکر نہیں کر رہے. تو یہ جو ریئیکشن ہوگا اس کے اندر اس کے خاصے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ ایک مرتبہ وار اگر اسٹارٹ ہوئی یا کسی قسم کی کوئی چیز ہوئی تو اس کی ایسکیلیشن یا ڈی ایسکیلیشن جو ہے پھر وہ آپ کے ہاتھوں میں رہتی نہیں. پھر وہ جو اس وقت کی جو سچویشن ہوتی ہے یا اس وقت کے حالات ہوتے ہیں وہ پھر ڈرائیو کرتے ہیں پوری اس جنگ کو, اور یہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. کیونکہ کشمیر کے اندر اگر حالات خراب ہوتے ہیں, ہندوستان کے لیے پرابلم اس وقت لداخ کے اندر ایک بہت بڑی ایشو ہو چکی ہے, چائنا کے ساتھ ایشو ہو چکی ہے جو کہ پہلے ان کا وہ فرنٹ تھا نہیں. یونین ٹیریٹریز میں ضم کرنے کے بعد ایکچولی ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی ایک ڈیمارکیٹڈ مطلب ایک باؤنڈریز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر لیں کہ یہ ان کے علاقے موجود ہیں. اس سے پہلے کیا ہے یہ جو ساری جو اسپیشلی جو ناردرن بارڈرز ہیں, نارتھ ویسٹرن بارڈرز ہیں جس میں پاکستان کے کشمیر کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جو بارڈرز تھی یہ ڈسپیوٹیڈ ایریاز میں آتی تھی اور اس کے اندر جو ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا لائن آف کنٹرول کے نام سے بنائی ہوئی تھی اور ان کے بارے میں ایک ایگریمنٹس ہوتا تھا کہ یہ کسی کی بھی نہیں ہوں گی اور دونوں جو فوجیں ہیں وہ اس کے اندر ایک سرٹن ڈسٹینس پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گی, اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی انفراسٹرکچرز نہیں بنائے جائیں گے. لیکن جیسے ہی ان کے یونین ٹیریٹریز کے اندر ان کو شامل کیا گیا تو اس کے بعد سے سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے. اینڈ چائنا فیلز تھریٹن کہ اس کے بعد ہندوستان شاید اس کے اندر اپنے ایکسپینشن کرے, اس کے اندر وہاں پہ وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی فوج کی نقل و حرکت کو اور بڑھائے گا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے وہاں پر جو کنٹرول کیمپس جن کو کہتے ہیں یا جو ان کی جو چونکہ وہاں پر ویدر کا فینومینا ایسا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر انہوں نے اپنا پکا اڈے بنا لیے ہیں. تو اب ناظرین اس میں جو اب سینیریو ڈیولپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا امت شاہ کی اس بات کو, کیونکہ پاکستان کے اندر اس کو بہت سیریسلی لیا جائے گا, میرے خیال میں آپ کے جو ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے جو تھریش ہولڈ ہیں جس میں نیوکلیر تھریش ہولڈ جو ہے ہمارا جو ہے اس کے اندر جو 5-6 پوائنٹس ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں تو اس کے اندر ایک سیدھی چیز یہ شامل ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کے اوپر یا اس کو ختم کرنے کے لیے یا آپ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا اٹیمپٹ ہوگا
اس کے اندر نیوکلیئر تھریش ہولڈ کا یوزیج ہو سکتا ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا سچویشن ہوتی ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. پلیز ریمین وتھ اس. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے, جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. ویلکم بیک. جیسے کہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہے چائنا کے, ایک تو لداخ کے اندر انڈیا کے ساتھ اروناچل پردیش کے اندر ابھی ریسنٹلی چائنا نے کافی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ان کے منسٹرز کے وزٹس کے اوپر بھی. اور اس کے ساتھ ہی تائیوان اسٹریٹ کے اندر اگین چائنا کنٹینیوس جو ہے وہ تائیوانیز ایئر اسپیس کی مطلب وائلیشن کر رہا ہے. وائلیشن ان دا سینس کہ تائیوان کے بقول ان کی ایئر اسپیس کی وائلیشن ہے, بقول چائنا کی چونکہ وہ ان کی اپنی ٹیریٹری ہے تو وہ اس کے اندر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اگر آپ نقشہ دیکھیں دنیا کا تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو چائنا کے ساتھ جو آپ کا جو پورا جو چائنا کا جو جس کو ہم ایسٹرن ریجن کہتے ہیں, جو چائنا کا جو ہارٹ ہے, یعنی کہ جس میں اکنامک ہارٹ ہے, یہاں پہ ساری ڈیولپمنٹ, سارا ان کی انفراسٹرکچر, ساری پروڈکشن وغیرہ سب کچھ وہاں پر ہے. وہ سارا پیسیفک اوشن کو لگتا ہے. وہ نیچے اگر آپ جائیں تو ملاکا اسٹریٹ سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پر بہت نیچے کچھ چھوٹے جزائر ہیں. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ ناظرین کہ جو جزائر ہوتے ہیں یہ پارٹ آف اس ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ کے اندر جو ہے اس ملک کی ٹیریٹری ہوتے ہیں جس کی ایک سرٹن لمٹ کے اندر وہ فال کرتے ہیں. تو ان جزائر کی کچھ ایسی سچویشن ہے کہ وہ مختلف ممالک اس کے اوپر اپنا کلیم جتاتے ہیں, جس کے اندر چین نمبر 1 کے اوپر ہے, ویتنام بھی اپنا کلیم جتاتا ہے, اس کے اندر فلپین کا بھی اپنا کلیم ہے. تو اس طرح کے کلیمز کے اندر اچھا چونکہ جزائر سائز میں اتنے بڑے نہیں ہے لیکن چائنا نے اس کو آرٹیفیشلی اس کے اندر بیڈ راکنگ وغیرہ کر کے اور اس کو بنا کے اس کے اوپر کافی بڑے انفراسٹرکچرز اور وہ پیورلی ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیولپ کیا. یعنی کہ یہ کوئی ریزیڈینشیل یا کوئی آباد جزیرے نہیں تھے, ان کو آرٹیفیشلی بنایا گیا. اب اس سے اور اس کے اوپر یہ کہ ابھی ریسنٹلی ان کی بہت تیزی میں ایکٹیویٹی نظر آئی, یعنی ایز اف دے آر پریپیئرڈ فار اینی تھنگ ناؤ. چائنا کسی قسم کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ اب بلف کر رہا ہے یا مطلب نہیں کر رہا, یہ تو آنے والا دور ہی بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل گیم ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے کی جو جنگ ہے جس میں سائیکولوجیکل آپ کی اس طرح کی جو مووز ہوتی ہیں وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں. امریکی بحری بیڑا یا مطلب اس کی پریزنس ایریا کے اندر وہ ایک بیلنس کو ٹپ آف کر دیتی ہے. تو اس میں اگر سچویشن اگر ان کے ہاتھ میں اگر تھوڑی سی بھی اگر وہ ہوئی تھی اگر, تو اس میں ایک بڑا چانس ہے اور یہ بڑا کیٹاسٹرافک ہوگا. امریکہ چائنا آلدو کہ مطلب اس وقت بہت بڑی اکنامک پاور ہے, لیکن اگین میرا ایک آرگومنٹ یہ بھی رہا ہے کہ میں نے کافی مرتبہ بات بھی کی ہے کہ آپ امریکہ کو اس وقت بالکل انڈرمائن نہیں کر سکتے چائنا کے مقابلے میں. امریکہ اسٹل از اے ویری بگ پاور ٹیکنالوجیکلی اور ادروائز بھی وہ بہت سپیریئر ہے. اور جہاں تک ایز اے سوسائٹی بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو امریکہ کے اندر جو ہے کافی ایک آپ کو یاد مطلب ہماری کوئی مطلب ایسی فیملی نہیں ہوگی جس کا کوئی ممبر وہاں پہ رہ نہ رہا ہو اور وہاں پہ سسٹم کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کر چکا ہو. تو وہ ایک بڑا ٹالرنٹ قسم کا معاشرہ ہے جہاں کے اندر مطلب ایک لارجلی مطلب میں کہوں گا کہ میں بات اسپیسیفکلی نہیں کرتا لیکن لارجلی یہ کہ دنیا کے ہر ہی کوئی شاید ایسا دنیا کا ملک ہوگا جہاں کا کوئی نہ کوئی شخص یا کوئی گھر کا ایک فرد جو ہے امریکہ میں آ کے سیٹل نہ ہوا, وہاں پہ کما نہ رہا اور وہاں پہ ایک اچھی زندگی نہ گزار رہا ہو اور وہاں پر مطلب کوئی ان کو پوری فل آزادی ہے, وہ وہاں کے سسٹم سے اور ان کی چیزوں سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا
دکھا رہے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پر کینیڈا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اپنی مذہبی آزادی کی طرف دیکھیں, ہم اپنی باقی چیزوں کی طرف دیکھیں, ہم اپنے کاروبار کی طرف دیکھیں, ہماری جان مال عزت آبرو جو ایک بیسک فینومینا ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر, تو وہ آپ کو ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بڑا کامن نظر آتا ہے. چائنا کے اندر انفارچونیٹلی سچویشن ابھی اس لیول پہ نہیں آئی ہے. چائنا از ٹو نیو سوسائٹی جس کے اندر ابھی, کیونکہ وہ ایک بڑا کلوز ڈور معاشرہ ہے, وہاں پر ایک جنرلی چائنیز جو اپنا ایک ان کا فلسفہ ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے تو جو چائنیز کمیونٹیز جو لارجلی رہتی ہیں کینیڈا میں, بے تحاشا چائنیز کمیونٹی ہے, امریکہ کے اندر اور باقی ممالک کے اندر آپ کو ہر کسی بڑے ملک میں چلے جائیں آپ کو چائنا ٹاؤن نظر آئیں گے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو چائنیز کمیونٹی ہے وہ ایک کائنڈ آف اے کلوز ڈور کمیونٹی ہے. ان کے ساتھ مکسڈ اپ نہیں ہو سکے, یعنی کہ وہ لوکل پاپولیشنز کے ساتھ یا تو ان کا جو ایک اسٹرانگ کلچرل بانڈ ہے وہ ان کو بڑا باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے وہ یہاں پر ان کے جو چائنیز پیدا ہوئے ہوں یا بڑے ہوئے ہیں ساری زندگی یہاں پہ گزاری ہوتی ہے, بٹ اسٹل وہ ان کا جو کلچرل وہ ہے جو ان کی بانڈنگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے نہ اندر کسی کو آنے دیتے نہ وہ باہر کسی کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کر پاتے ہیں. تو لارجلی ان کی اپنی جو سوسائٹی ایز اے ہول ان چائنا آلسو, اس کا بھی کچھ کم و بیش یہی حال ہے کہ وہاں پر وہ کافی ایک سیکلوڈڈ قسم کی, وہاں پر باہر سے کسی کا آنا, مرج ہونا, ان کے ساتھ رہنا یا ان کے سسٹم سے فائدہ اٹھانا وہ میرے خیال میں ایک بہت دور کی بات ہوگی. تو اس میں اب یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا مطلب دنیا جو ہے وہ کتنے بلاکس میں جاتی ہے, اور ہمارا جو ہے چونکہ پاکستان کے اندر سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑے اپنے نیبر, ہمارا ایڈویسری بھی ہے جس کے اندر ہمیں ہمیشہ اس سے خطرہ بھی رہتا ہے ہندوستان سے, تو ہم اس ہندوستان کے اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پرانا ایک بہت محاورہ بڑا مشہور ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو یہ وہی سچویشن ہے اس وقت. تو پاکستان کے لیے بھی اس وقت چوائس کوئی نہیں ہے کہ وہ چائنا کے کیمپ میں بیٹھے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, اور امریکہ کے ساتھ ہمارا ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت سراسر نقصان دہ, کیونکہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی اس وقت پاکستان اگر ان کو ایکسس دیتا ہے تو اس کے اندر پرابلم یہ ہوگی جو پرویز مشرف کے دور میں ہمارے ساتھ ہوا کہ جب ہم نے پہلی دفعہ امریکہ کو فل ایکسس دیا افغانستان کے لیے, تو وہ جو سارا وار کا جو سپل اوور افیکٹ ہے وہ ہمارے یہاں آ گیا. اور اس کے اندر یہ کہ ان کا ایک مذہبی طور پہ بھی ایک ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی کہ چونکہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو لہٰذا آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں, تو ہم اگر ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف بھی جہاد کرنا ہمارا حق بنتا ہے. تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ اس وقت میں تعلقات, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بالکل تعلقات رکھیں گے, آپ کو بیلنس رکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے پڑیں گے, اور ہمیں امریکہ کو پاکستانی جو بیوروکریسی ہے اس کو اتنا ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ وہ جائیں, ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کو جا کے ان کو یہ باور کرانا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہماری سچویشن جو ہے وہ ہے کیا. اور آئی تھنک کہ وہاں پر بھی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری سچویشن ہندوستان کے ساتھ کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں. اور اگر ہندوستان اور پاکستان نے اگر بیٹھ کے اس کشمیر ایشو کو بیٹھ کے اگر صحیح طرح ریزالو نہیں کیا, اور جس طرح بی جے پی گورنمنٹ ہے وہ جو پاکستان سے کسی قسم کی نو ٹاکس ایشو پہ جاری ہے کہ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے, تو یہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ ہوگا دونوں کے لیے بڑا سخت نقصان دہ ہوگا. کیونکہ اگر اس میں دونوں کی ریزولوشن نہیں آتا اور اس کے اندر کوئی اس کے اوپر کوئی اپنا ریزالو نہیں کرتے, تو کوئی تیسری طاقت آ کے اس میں ضرور انٹرفیئر کرے گی اور وہ آ کے بیٹھ جائے گی. اور آپ میرا اشارہ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ جو بڑی طاقتیں ان میں سے کوئی ایک طاقت جو ہے آ کے وہاں پر بیٹھ جائے گی, اور کشمیر کو انڈیپینڈنس کے نام کے اوپر وہ ایک ایسا ان کو ایک خواب دکھائیں گے اور ایک ایسی چیز دکھائیں گے, کیونکہ وہ جیوگرافیکلی ایسی امپورٹنٹ لوکیشن کے اندر ہے کہ کوئی بھی اگر بڑا ملک اگر اس میں امریکہ وغیرہ اگر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ کشمیر ایک چھوٹے سے خطے کو آرام سے مینج بھی کر سکے, ان کی ایک لوکل پاپولیشن کو بھی سیٹسفائی کر سکے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں اور آس پاس جو پاکستان, ہندوستان, چائنا, افغانستان, ان سب پہ وہ نظر بھی رکھ سکے. تو یہ ایک سچویشن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر بات کریں گے. آپ سے فی الحال اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش, یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں,
ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن، ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ، سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک بااعتماد اور قابل بھروسہ نام، آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل محمود بھلر آپ کی بجٹ، فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن پر پرفیکٹ ریزیڈینشیل اور کمرشل پراپرٹی دلوانا ہے ان کا کام. گارنٹیڈ سیٹسفیکشن کا ایک ہی نام، محمود بھلر فرام رائلی پیڈ سگنیچر ریئلٹی بروکریج. مزید معلومات کے لیے ابھی کال میں لائیں 416-452-0505. Shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ ایٹ دا رائٹ پلیس. اسی لیے ملیے ریئل اسٹیٹ میں کامیابی کی ضمانت عامر ریاض کے ساتھ، ایکسپیرینسڈ، آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ، جن کے ساتھ اب پراپرٹی لسٹ کیجئے صرف 1% کمیشن پر. سو بائی، سیل اور انویسٹ ود عامر ریاض. کال ناؤ ایٹ 416-319-2637. مورگیج ایڈوائس جو خود چل کر آپ کے پاس آئے. ملیے کامران قریشی سے، ایکسپرٹ ان ریزیڈینشیل مورگیج. سو کسی بھی قسم کی ہو پرچیز ٹرانزیکشن یا پھر بزنس یا ذاتی ضرورت کے لیے ری فائنینسنگ اور اکویٹی ٹیک آؤٹ، انویسٹمنٹ یا پرائمری پراپرٹی کے لیے مورگیج فائنینسنگ، ٹرانسفر فرام ادر لینڈرز. اس کے علاوہ آپ کی آسانی کے لیے ڈیٹ کنسالیڈیشن. کامران قریشی، سرونگ کمیونٹی اوور 17 ایئرز. ابھی کال کریں ایٹ 647-280-6663. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک ایٹ 416-827-3333. واجد ملک، trusted name in the community. زندگی نام ہے بھروسے کا، ہر صبح نئی امید کا، اور ریئل اسٹیٹ میں اسی بھروسے اور امید کے ساتھ بااعتماد اور جانا پہچانا نام سلمان سید. کیونکہ مارکیٹ چاہے جیسی بھی ہو، اگر سچ کا ساتھ ہے تو کیا بات ہے. سو ریئل اسٹیٹ بائنگ، سیلنگ یا انویسٹمنٹ کے لیے ابھی کال کریں سلمان سید ایٹ 416-505-3337. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada.
with a quickly growing audience size. We are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-94